بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب؟ امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور موسم سے بھی لطف اٹھا رہے ہوں گے. کل ہم سب نے یوم آزادی جو ہے بڑے دھوم دھام سے منایا. کل ساون کا بھی اینڈ ہو گیا اور جو ایک طرح سے ناقابل برداشت گرمی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا. ایک دو دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے اور اس میں خاصا شدت بھی آ گیا ہے. اور کل گرد و نواح سے جو ہے کچھ انفارچونیٹ ایونٹس جو ہے اس کی خبریں آئی ہیں. کہا جاتا ہے کہ الائی میں آسمانی بجلی جو ہے اس کے نتیجے میں نالے جو ہے وہ بپر گئے اور اپنے ساتھ کچھ مکانات اور مویشیوں کو جو ہے بہا کر لے کر گئے. اسی طرح شملائی سے بھی جو ہے رپورٹیں ہیں کہ وہاں پر اسی طرح فلڈ یعنی نالے جو بپر گئے تھے تو اس کے نتیجے میں کئی جانیں جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہیں. یہ سب کچھ جو ہے بہت انفارچونیٹ ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ چلے گئے ہیں ان سب کو جو ہے معاف فرمائے اور اسی طرح ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر دے اور آئندہ ہمیں اس طرح کے واقعات سے جو ہے وہ بچائیں. یہ بات دیکھی گئی ہے کہ فلڈ کے نتیجے میں دریائے سندھ جو ہے وہ بھی لبالب ہو چکا ہے اور اب لپڑیں آ رہی ہیں اور لوگ دریائے سندھ کے کناروں پہ چلے گئے ہیں. بوڑھے بچے جوان اور لکڑیاں پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لیکن اس کے ساتھ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اپنی جان کو جو ہے وہ مقدم رکھ کے، جان ہے تو جہان ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ یہ فلڈ یہ تو گلوبل وارمنگ ہے، اسی طرح جو ہے آتے رہتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے اور انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن پھر بھی کچھ ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم مکانات تعمیر کریں، جب بھی ہم دکانیں اور اسی طرح کنسٹرکشن کرتے ہیں یا اگر کوئی کھیتی وغیرہ جو ہے وہ بساتے ہیں تو اس کو پیچھے کر کے بسائیں اور پانی کا جو راستہ ہے وہ خاصا کھلا چھوڑ دے تاکہ اسی طرح فلڈ کی صورت میں جو ہے پھر ہمیں اس طرح کی صورتحال سے جو ہے وہ دو چار ہونا نہ پڑے. اور یہ جو ایک ان ایکسپیکٹڈ چیز جو ہے جس کے لیے ہم پھر مائنڈلی تیار نہیں ہوتے ذہنی طور پر، تو اس طرح کے جو ناخوشگوار واقعات ہیں اس کا ہمیں سامنا نہ ہو. یہ بات بھی دیکھی گئی ہے کہ ہم جو ہے بہت سارے غلاظتیں جان بوجھ کر اسی طرح کے نالوں میں پھینکتے ہیں، بجائے ان چیزوں کو جو ہے ٹھکانہ لگانے کے بجائے ہم اس چیزوں کو جو ہے اپنی آسانی کے لیے نالے کے اندر پھینکتے ہیں. پانی کے اندر پانی بھی خراب کر رہے ہیں اور وہ نالے بھی جو ہے وہ بھی بھر جاتے ہیں. اور اسی طرح بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ پائپ وہ چھوڑے ہیں. اور یہ بات بہت افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ مسلمان ہو کر یعنی یہ جو غیر مسلم معاشرے ہیں وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں اور ہم نبی کی امت ہیں اور پھر بھی ہم پانی کو جو ہے وہ گندا کرتے ہیں. اسلام نے ہمیں ان چیزوں سے منع کیا ہے لیکن اس کے ہوتے ہوئے بھی ہم یہی پانی جو ہے وہ گندا کر رہے ہیں. دریاؤں کے اندر لوگوں نے پائپ چھوڑے ہیں، ہوٹلوں کے پائپ، گھروں کے پائپ، اور اسی طرح جو بھی دکاندار ہے وہ اپنی غلاظتوں کو، قربانی کی غلاظتیں، اسی طرح جو ہے ہر چیز وہ اٹھا کر قرآن پاک بھی اٹھا کر انہی نالوں میں پھینکتے ہیں. تو بڑی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ جو ہے ہم کر رہے ہیں. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آئندہ اسی طرح جو ہے وہ خیال رکھے اور جو ہے خشک نالے ہیں اس کا اگر ہم اس کو آبزرو کریں اسی طرح دنوں میں سال کے اندر ایک دو دفعہ اگر ہم جو ہے یعنی ہمارے گھروں کے پاس اس طرح کے جو نالے گزرتے اگر ہم ان کو ان کی صفائی جو ہے وہ کریں تو پھر اسی طرح کی جو صورتحال ہے وہ پیش نہیں آتی ہے. امید ہے کہ آپ سب کو میری بات کی سمجھ آئی ہوئی ہوگی اور اگر کسی کو یہ بات بری لگی ہے تو میں ان سے معذرت خواہ ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.